بنے گا۔ اب بتاؤ، علم نہیں ہے اس لیے لوگ بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، علم نہیں ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، پتہ چلا علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، امت میں جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو لوگ رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسا قرآن نے کہا ہے، یا ویسا مانیں گے جو 1857 کے بعد کاٹے پیرے گئے ہیں۔ علم نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اہل علم نے کیا بات کی، اور اللہ اکبر 1857 کے جہالت کی بات کیا ہو رہی ہے۔ اہل علم تو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور جہالت کیا بک رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا علم بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کے مختصر وقت میں علم کا حاصل کر لینا پوری رات جاگ کر نفل عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج مسلم امہ علم سے کوسوں دور ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم، سب سے پہلے قرآن کا علم، ضروریات دین کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ سارے علوم حاصل کرے۔ دیکھو آپ غور کرو، جتنے لوگ بیٹھے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ بتاؤ 35 سال کی عمر ہو گئی، کیا لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ آیا؟ کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آیا؟ نماز میں کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کتنی آواز سے کیا پڑھنا چاہیے، کہاں چپ رہنا چاہیے، کہاں کیا پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیں، صرف سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھنے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کے کچھ آداب ہیں۔ کچھ لوگ تو جہالت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں، علم نہیں اسی لیے کہتے ہیں مولانا کیسی بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کیسی بھی پڑھو چل جاتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ اللہ فرماتا جیسے آئے ویسے پڑھو، محبوب کو کیوں بھیجا گیا؟ بلکہ محبوب کو بھیجا گیا اور محبوب سے کہلوایا گیا کیسی بھی نہیں چلے گی، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو، ادائے مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نماز پڑھا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے نبوی نماز ہے، اور جیسے دیکھا ویسے پڑھو۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو، رائیتمونی، مجھے جیسے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا میری طرح پڑھو، کیا فرمایا؟ مجھے جیسے دیکھتے ہو۔ ارے دیکھ لو تو یہی کمال ہے، ورنہ رسول اللہ کی طرح تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جیسا کلمہ رسول اللہ پڑھتے تھے اگر ویسا کلمہ امتی پڑھے تو کافر ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضور کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھا حضور کا کلمہ بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو، مطلب اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک نہیں چلے گی، اس لیے علم کی طرف آؤ، علم کی طرف پیش رفت کرو، اور علم، اصل علم یہ ہے جسے علم دین کہتے ہیں۔ علم دین کی طرف آؤ اور اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا علم سکھاؤ کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے انہیں پتہ چلے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تہجد کیسے پڑھنی چاہیے، اسی طریقے سے نماز جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے، یہ ساری یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک جتنی ضروریات زندگی کے مسائل ہیں وہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو آنا چاہیے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، دیکھو علم نہیں ہے تو مسائل ہیں، علم نہیں ہے تو مسائل ہیں، علم ہو تو سارے مسئلے ختم ہیں۔
ایک آسان زبان میں سمجھائیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھا لی. قسم یہ کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ ویسی عبادت روئے زمین پر میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہو. میں عبادت ایسی کروں گا کہ اس ٹائم میں وہ عبادت میں اکیلے کر رہا ہوں اور روئے زمین پر کوئی ایسی عبادت میرے کرتے وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک اس عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس نے بڑھ کے کہا اگر ایسا نہ کر سکا, اپنی قسم پوری نہ کر سکا, تو اس نے اپنی بیوی کے لیے 3 طلاق کی قسم کھا لی. اب مسئلہ پوچھا گیا کہ بھئی کوئی ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ اکیلے کرے اور دوسرا نہ کرے؟ تب عبادتوں کی فہرست میں اٹھا لیں. جیسے رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے. مگر کیا ضروری ہے کہ جو مالیگاؤں میں یہ کام کر رہا ہو, سعودی میں اس وقت وہ کام نہ کر رہا ہو, یمن میں اس وقت وہ کام نہ کر رہا ہو, دوسرے شہر میں نہ کر رہا ہو؟ مسکرانا بھی عبادت ہے. ہو سکتا ہے یہ یہاں مسکرا اور تو پوری دنیا میں کوئی نہ مسکرائے. نماز بھی عبادت ہے, نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو, لیکن قسم تو پوری کرنی ہے. سب کے دماغ ٹھکانے پر آ گئے اور سب پریشان ہو گئے کہ جواب کیا دیں. تو کسی نے مشورہ دیا. دیکھو اچھے ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جس مریض کا علاج نہ ہو وہ رہنمائی کر دے کہ فلاں کے پاس چلے جائیں. یہ آسان طریقہ ہے, زبردستی اس کو جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنائے. یہی بات ہے اس دور کے. اور اچھے عالم کی پہچان یہ ہے کہ جو علم اس کے پاس نہ ہو وہ اپنے بڑے عالم کی طرف رہنمائی کر دے. تو اس وقت ایسا ہی ہوا جب لوگوں کی عقلیں ٹھکانے آ گئی, مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, عقلیں جواب دے گئی, تو پھر کسی نے کہا اس مسئلے کو کوئی حل کر سکتا ہے اس دور میں تو وہ آیات من آیات اللہ, حجت اللہ, اللہ کی حجت, اللہ کی دلیل, قیاس الکونین, غوث العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جاؤ ان سے جا کر مسئلہ پوچھو, وہ بتائیں گے یاد رکھنا کہ علم انسان پڑھتا ہے لیکن اللہ فہم جس کو زیادہ دیتا ہے وہ اس میں سے زیادہ نکات نکالتا ہے. لوگ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھتے تھے, علی کیا رسول اللہ نے تم لوگوں کو کوئی اور قرآن عطا کیا ہے, ہمارے سوا اور کوئی کتاب عطا کی ہے کہ ہمارے پاس کتاب الگ ہے, آپ کے پاس کتاب الگ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے عزت کی قسم جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی قرآن ہم اہل بیت کے پاس بھی ہے, بس بات اتنی ہے کہ اللہ نے ہمیں لوگوں سے فہم زیادہ عطا فرمایا ہے, اس لیے فہم کی بنیاد پر یہ باتیں سامنے آتی ہے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا کا وہ شہزادہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, اس دور میں آپ افتاء کی مسند کو زینت دے رہے تھے اور چاروں مسالک کی اللہ اکبر بنیاد پر آپ فتویٰ دیتے تھے, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی. اللہ اکبر, اتنے بڑے مفتی تھے. آج کل تو ولی ہونے کے لیے جنگلوں میں بیٹھنا ضروری سمجھا جاتا ہے, آج کل تو ولی کہلانے کے لیے گانجا چرس اور قبرستانوں میں نظر آنا ضروری سمجھا جاتا ہے. یاد رکھو ولایت ہوا میں اڑ کر نہیں ملتی بلکہ ولایت تو شریعت پر استقامت پر ڈٹنے کی وجہ سے ملتی ہے. اللہ اللہ, لوگ شریعت کو چھوڑ کر کے ہوا میں اڑنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے ایسے قسم کھائی کہ وہ جو اب عبادت کرے تو اس وقت وہ عبادت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو, اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس نے بیوی کو طلاق کی بات کی ہے. غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا بات تو بڑی آسان ہے. دیکھو جہاں سب کے دماغ کی جو ہے وہ دھڑکنے, سب کے دماغ کے معاملات جو ہیں اللہ اکبر, بلکہ سب کے دماغ کی کیفیت گمشدہ معاملات میں چلی گئی, دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی, قلم رک گئے, سانسیں ٹھہر گئی, دلیلیں جواب دے گئی, اہل علم کی عقلیں گھٹنے ٹیک گئی. وہاں غوث پاک بہت نارمل انداز سے کہتے ہیں بات
بات تو بڑی آسان سی ہے، ایک کام کیا جائے، اس کو مکہ روانہ کر دیا جائے، اور مکہ روانہ کرنے کے بعد مطاف میں جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں ان سب کو روک دیا جائے، اور اس کو بولو کہ یہ اکیلا طواف کرے، جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو اس وقت تو کوئی طواف نہیں کرے گا، اس طرح اس کی بیوی جو ہے طلاق سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر کتنا مشکل تھا مسئلہ، کتنا مشکل تھا، لیکن علم والے نے اس کو کیسے چٹکیوں میں آسان کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علم کی برکتیں ہیں، اس لیے علم کی طرف آؤ۔ مسائل ہمارے لیے اس لیے پیدا ہو رہے کہ علم نہیں ہے۔ یہاں بات آئی غوث اعظم کی تو مجھے امام اعظم بھی یاد آ گئے، ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت خوبصورت بات یاد آئی، دراصل ان کے استاد تھے حضرت سیدی امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم بہت تھا تو بڑھاپے میں بڑے چڑچڑے ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، علم کی گرمی کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو سکتا ہے، کہہ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر علم والا چڑچڑا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض صوفیاء نے کہا کہ علم کی گرمی کا اثر کبھی کبھی انسان کی اپنی طبیعت پر ظاہر ہوتا ہے، بعض صوفیاء کہتے ہیں، ورنہ اصل علم کی پہچان تو یہ ہے جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، حلم سے علم کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی انسان میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ پھولوں کے ساتھ ڈنٹل میں کانٹوں کا آنا ایک فطری چیز ہے، اور پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا آنا لوگوں کو عیب لگتا ہے، لیکن میں اس کو عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کانٹے ہی تو کرتے ہیں پھولوں کی حفاظت، پھولوں کو بچانے کوئی مالی نہیں جاتا، اس لیے کہ اگر ڈنٹلوں میں کانٹے نہ ہو تو پھر کسی ظالم کے ہاتھ، اللہ اکبر، اس کو مسل نہ دیں گے، تو اس ظالم کے ہاتھ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پھولوں کے ڈنٹل میں کانٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز حکمت کے تحت پیدا کی ہے، حکیم کی ہر کام میں حکمت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام عامش جو تھے، تو امام اعظم کے استاد امام عامش چڑچڑے ہو گئے، چڑچڑے ہونے کی بنیاد پر بڑی بی سے روزانہ کچھ نہ کچھ زگ زگ تک ہوتی رہتی، بیوی سے کچھ، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، یہ بھی بوڑھے ہو گئے، کچھ چڑچڑا پن دونوں میں آ گیا تھا، تو روزانہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ ایک دن امام عامش کا ان کی بیوی سے کچھ انبن ہوئی۔ اب آپ کہیں گے اتنے بڑے عالم بھی لڑتے تھے، میں نے کہا کہ میاں بیوی کا جہاں جھگڑا نہ ہوا زندگی میں لطف نہیں، لیکن آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں؟ کہاں میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد جو بات ہوتی ہے نا، پھر وہ محبت معراج پہ پہنچتی ہے نا، معراج کا سما ہوتا ہے محبتوں کے اندر، اتنی عروج پر، اور جہاں جھگڑا ہو کر دوریاں ہو جائے وہ معیوب ہے۔ جس جھگڑے میں جھگڑے کے بعد سب لڑنے والے ہنس رہے ہیں، دیکھیے کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ بھئی کوئی بھی تو لڑ سکتا ہے نا، حضور امام حضرت سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ پاک یہ سارا مجھ سے لڑتی ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم صبر کر، کیونکہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، آپ نے شکایت کی، ہاں یہ بات ہے، تو